وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 18 حصہ دوم، درس نمبر 1009۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے رب کی دعوت کو معاذ اللہ ٹھکرا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 18۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر وہ زمین کے ساری دولت کے مالک ہو جائیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنی ہی اور دولت بھی فراہم کر لیں، لَفْتَدَوْا بِهِ، تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، بہت ہی اہم آیت ہے، اور اس میں یا تو ہم اس کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں دو گروہوں کا تذکرہ ہے، اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دنیا انہی دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں قلیل تعداد میں جنہوں نے رب کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اور دوسرا کثیر تعداد میں، جس میں آج کے مسلمان بھی شامل ہیں، کثیر تعداد میں جو قانونی مسلمان ہیں وہ بھی شامل ہیں، انہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے شیطان، نفس و شیطان کی پکار پر لبیک کہا ہے۔ دیکھیں، دو پکارے ہیں۔ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، عاقل بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کے سامنے دو پکاریں ہوتی ہیں، ایک نفس و شیطان کی طرف سے یا ظاہر دنیا کی طرف سے،
یا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، دو پکارے ہیں اس کے لیے۔ اب جو اللہ کی پکار پر کی دعوت پر لبیک کہہ دے، اس آیت میں پہلے ان کا تذکرہ ہے، للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان کے لیے بھلائیاں ہیں، بھلائی ہے، الحسنی ان کے لیے بھلائی ہے۔ کہاں پہ؟ دنیا میں یا آخرت میں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں، مخلص لوگ ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، اس بارے میں ہم سب غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اگر ہم اللہ کی طرف رسول کی دعوت کو تسلیم کر لیں گے، اس کے سامنے سر جھکا دیں گے، یا اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے، اپنی مرضی کے بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی اگر ہم گزارنا شروع کر دیں اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق، تو اس میں ہم کہتے تو نہیں ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا نقصان ہے۔ آج عوام سب، آپ اپنے جو بڑے ہیں وہ اپنے بچوں کو دنیا کے راستے پر ڈالتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ آخرت آج کی ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں آخرت ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ تو اس کی آخرت ہے۔ انسان وہ ہے جو آخرت کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کی زندگی کو اپناتا ہے۔ اس میں دوڑ دھوپ جو ہے اس کی آخرت کی کامیابی کے لیے ہوتی ہے۔ آخرت کی کامیابی کا مطلب یہ اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کو آگ سے بچانے کے لیے، یہ اپنے اللہ کو دنیا میں ناراضگی سے بچنے کے لیے زندگی گزارتا ہے، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے۔ تو خوشخبری تو ہے۔ دیکھیں، یہ اگر ہم مطالعہ کریں یا عقل سے دیکھیں، اگر ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ تو اگر اس بات کی گہرائی میں جائیں تو یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ دیکھیں، آپ اللہ کے اگر ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ مومن کا جو طرز عمل ہے دنیا میں یہ ہونا چاہیے جو قرآن کی ایک آیت میں بیان کیا ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ خبردار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے قرآن میں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ اس شخص کی ضرور مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، یعنی جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ اور اس میں پھر تھوڑا سا مضمون ہے کہ اللہ کی مدد دراصل تو اپنی مدد ہے، ایک بات۔ دوسری، اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے اس کائنات کو بنانے کا اور آپ کو بنانے کا، اس ارادے کی تکمیل کے لیے آپ سربکف ہو جائیں، اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ آپ چاہنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ قرآن میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس زمین پر اللہ کا نظام ہو، اللہ کی حکومت ہو۔
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور نظام سارا اللہ کا ہو، دین اللہ کا ہو، حکومت اللہ کی ہو۔ اس وقت تو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت حکومت باطل کی ہے، مومن کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے اس وقت، نہ اس کی کوئی جماعت ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے، امیر ہوگا تو اطاعت ہوگی، بہرحال یہ سب کچھ نہیں ہے، مومن کی کوئی جماعت نہیں ہے، مومن کا جماعتی طور پہ کوئی وجود نہیں ہے اور اس کا کوئی امام بھی نہیں ہے۔ یہ وہ دردناک بات ہے جو میں آپ کو بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ بہرحال تو اللہ کی مدد کا میں آپ کو کہہ رہا تھا، ان تنصر اللہ ینصرکم۔ دیکھیں اصل میں تو میں بات کر رہا ہوں للذین استجابوا لربہم الحسنی، اس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ پھر میں اس کی تفصیل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھلائیوں کا آغاز دنیا میں آپ کی اپنی زندگی سے ہو جاتا ہے۔ ابھی آگے مضمون آئے گا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، آیت نمبر 28 میں آئے گا کہ ایمان والے جو ہیں ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے۔ جس کا دل اللہ کی یاد میں محو ہو جائے تو پھر اس کے کیا کہنے، اس دل کے کیا کہنے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، جب مومن کا دل عرش رحمان بن جائے تو پھر اور اس میں اللہ سما جائے، اپنے شان سے اللہ کی یاد سما جائے، تو پھر اس کے لیے طوبیٰ لہم الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 29 میں ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، بہت بہترین انجام ہے اس کا۔ دیکھیں باتیں تو بہت ہیں اور باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن ہمارا تو اس پہ یقین نہیں آتا۔ مسئلہ تو سارا یقین کا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہماری امیدیں، بھروسہ ظاہر پر ہے۔ آپ دیکھیں ظاہر کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی ہے، اور میں آپ کو یہ بات بھی کہتا ہوں کہ اگرچہ خالص حلال بھی ہو اور منزل آپ کی دنیا ہو، تب بھی وہ آپ کے لیے حرام ہے، تب بھی آپ کے لیے وہ آگ ہے۔ یہ بات میں کہتا ہوں آپ کو۔ ایمان باللہ ضروری ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب اللہ پر یقین کہ ہاں اللہ میرا رب ہے اور اللہ ہی میرا کارساز ہے، ولی ہے، کارساز ہے، مولا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں یہ تو پھر پریکٹیکلی باتیں ہو جاتی ہیں، اور ان باتوں کا تعلق، ساری باتوں کا تعلق جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اس کا تعلق یقین سے ہے۔ اور افسوس سے میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہمارا جو قانونی مسلمان ہیں ان کا اللہ پہ یقین نہیں ہے، اور ہم نے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یقین تو ظاہر پہ ہے۔ ظاہر ہم میں سے ہر شخص، مرد ہو عورت ہو، وہ ظاہر کے لیے جی رہا ہے اور ظاہر کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں، اپنا رخ اللہ کی طرف موڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف موڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، حکم یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹاؤ، رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ لیکن یہ بات ہم ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے، اور اس میں میں کہتا ہوں کہ ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں، جو لکھے پڑھے ہیں اور جو ان پڑھ ہیں، سب ایک ہی، سب کا وزن ایک ہی ترازو میں ہے، اور وہ دنیا اور ظاہر کا ترازو ہے۔ دین میں آپ دیکھیں، میں زیادہ بات تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن دین میں بھی ہم تفریق بازی کا شکار ہو گئے ہیں۔
اور نان ایشوز کو ہم نے ایشو بنا لیا ہے، ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ ممبر سے اللہ کی دعوت نہیں ہے۔ اللہ پہ یقین جو بنیادی باتیں ہیں وہ ممبر سے نہیں بیان کی جاتی۔ آپ دیکھ لیں، کبھی فضائل، کبھی شمائل، کبھی معجزات، کبھی صحابہ، کبھی اولیاء اللہ، اس کے تذکرے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ معاذ اللہ بری بات ہے، نہیں، بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہلے تو آپ لوگوں کو دین کی اصل کی طرف راغب کریں، دین کی طرف توجہ دلائیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیں۔ مسئلہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارا رجوع ہو چکا ہے ظاہر، اس وقت ہم ظاہر کے بے دام غلام ہیں، اس سے زیادہ میں کیا کہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یہاں تسلی دے رہے ہیں کہ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جو اللہ کی دعوت کو قبول کر لیں گے ان کے لیے بھلائی ہے، مطلق بھلائی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور دنیا کی بھلائی تو قرآن میں لکھی بھی ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم صبر کرنے والوں کو بہت ان کے صبر کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ اور اچھا بدلہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کا آغاز جو ہے دنیا ہی سے ہو جاتا ہے، اور یہ سارا مضمون ابھی چلا آ رہا ہے، انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہرحال ایک بات تو یہ ہو گئی، وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے اسے قبول نہ کیا، کسے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی دعوت کو۔ اللہ کی طرف دعوت دینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور پھر ان کے امتی ہیں جو بھی نیک لوگ ہیں، جو صلحائے امت ہیں، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی ہاں انسان مومن کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تم ایک بہترین جماعت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے، تم نے اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، برائی سے روکنا ہے، نیکی کی طرف دعوت دینی ہے۔ اب برائی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ آپ رجوع اللہ کر لیں۔ برائی یہ ہے کہ آپ اللہ سے رخ پھیر کے دنیا کی طرف رخ کر لیں۔ بہرحال تو اب اس میں آیت کے دوسرے حصے میں، اب اس میں تھوڑا سا آپ غور کریں کہ زیادہ تر تذکرہ والذین لم یستجیبوا کے بارے میں ہو رہا ہے۔ جو دعوت اپنے رب کی دعوت قبول کر لیتے ہیں ان کا تو یعنی للذین استجابوا لربہم الحسنى، 4 الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قصہ نمٹا دیا، مختصر بات ہے، ان کے لیے بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے، ہر دم خیر۔ لیکن جو لوگ ایسا نہیں کرتے، رب کی طرف بلانے والے کی دعوت کو نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ خود سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہیں، تو ان کے لیے ان کا انجام آخرت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ دنیا کا انجام ان کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے، قرآن میں ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے وہ موڑ لیا میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا، بدحال ہوگا، وہ پریشان حال ہوگا۔ آج دیکھ لیں ہر دنیا دار شخص پریشان حال ہے، بدحال ہے، پریشانیوں کا شکار ہے۔ اصل وجہ یہ ہے، لوگ ڈپریشن اور یہ انگزائٹی اور یہ اور وہ اس کی شکایت کرتے ہیں، پھر دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں یہ مرض لاحق ہے اور میں پریشان ہوں اور یہ ہے وہ ہے۔ تو اس کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی مشکلات کا حل مادے میں دیکھتے ہیں، ہماری مشکلات کا حل روحانیت میں ہے، اپنی طرف توجہ کرنے میں ہے، اپنے اوپر یقین کرنے میں ہے۔ ہماری پریشانیوں کا واحد علاج اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ یہ مختصر بات ہے لیکن یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب والذین لم یستجیبوا لہ، عام طور پہ اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے، اس کی تفسیر سوچنے کی کوشش کریں گے، یہ کون لوگ ہیں؟
تو میں تو آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ مسلمان جب یہ آیت پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو نہیں ہوں، میں تو پہلے حصے میں ہوں، میں تو مسلمان ہوں، حضور کا امتی ہوں. کیا ہوا کہ اعمال نہیں کر رہا؟ کیا ہوا کہ میرا مقصود دنیا ہے؟ کیا ہوا کہ میری محبوب بھی دنیا ہے، لیکن امتی تو ہوں. تو یہ ایک تصور ہے ہمارا، اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے سامنے کرام. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ آپ زبانی طور پر کچھ کلمات ادا کر لیتے ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. دیکھیں، ایک بات کرنے کے پھر تقاضے ہوتے ہیں. آپ تقاضے پورے کر رہے ہیں نفس و شیطان کی دعوت کو قبول کر کے، اس کے پھر تقاضے بھی پورے کرتے ہیں. ہم نے بات سن لی ہے نفس اور شیطان اور ظاہر دنیا کی اور طاغوت کی، اور اللہ کی دعوت سننے سے، اس پر عمل کرنے سے، اس کے قبول کرنے سے ہم نے عملی طور پہ انکار کر دیا ہے، اور ہم نے اپنا رخ اللہ سے پھیر کے ظاہر کی طرف کر لیا ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں عوام سب مسلمان اس بلائے عام میں مبتلا ہے کہ یہ دنیا کے طالب ہے، ظاہر کے طالب ہے. آپ دیکھ لیں اپنے سب معاشرے کو دیکھ لیں، وہ جو ریڑیوان ہے یا جو پرائم منسٹر ہے یا جو آرمی چیف ہے، سب کے سب اسی بلائے عام میں مبتلا ہیں. عام طور پہ، ظاہری طور پہ یہ تو ہمارے جو اندر کا حال ہے وہ ہمارے ظاہر سے آیا ہے. انسان کے اعمال اس کے یقین کی گواہی دیتے ہیں. بہرحال تو اب ہوگا کیا؟ تو ہوگا جو ہے دنیا میں تو بہت برا ہوگا. دنیا میں انسان دنیا خوشی، راحت اور خوشی کے پیچھے دوڑ رہی ہے. قلبی سکون اور اطمینان، راحت، یہ تمام سہولیات، یہ تمام پیسہ دولت آپ کس لیے چاہتے ہیں؟ کہ میں اچھا رہوں، خوش رہوں، ٹھیک رہوں، مزے ہوتے رہیں. آپ مزوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. یعنی فضول زندگی ہم گزارتے رہتے ہیں. یہ ایک ایسی عام بات ہے، ایسی کھلی بات ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. ہم لوگ زندگی فضول گزار رہے ہیں. فضول مقصد ہے، باطل مقاصد ہیں، باطل کے لیے ہم جی رہے ہیں. جھاگ اور خس و خاشاک، بات ختم. ہماری مثال جو ہے ایک جھاگ کی سی ہے. باطل کے پیروکار ہیں، حق کے طالب نہیں ہیں. بس ظاہر بات ہے یہ. لیکن اللہ تعالی ہمیں جہاں دنیا کے جو لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں شرمندگی کا عذاب ہے، اور فی الآخرت عذاب علیم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری دی ہے آخرت میں دردناک عذاب کی. یہ بات نوٹ کر لیں. یہ مسلمانوں کے لیے آیت ہے کہ جو دین کے بعض حصے کو لے لیتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. ابھی آگے حال آئے گا، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس میں آئے گا، لیکن یہ وہیں پہ پھر انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مختصر بات یہ ہے کہ ہمارا حال ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے ظاہر کی پکار پر لبیک کہا. میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، نفس و شیطان کہوں گا تو آپ شاید بدک جائیں یا ناراض ہو جائیں. تو میں عام لفظ کہہ رہا ہوں کہ ہم ظاہر کی پکار پر ہم نے لبیک کہہ دیا ہے، اور ظاہر کے ہم دیوانے ہیں، ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ظاہر ہی ہماری منزل ہے، یہی ہمارا مقصود ہے، یہ حاصل ہوتا رہے ہم خوش ہوتے ہیں. وَإِمَّسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ حَرِيصٍ، تو پھر گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال تو اللہ تعالی ہمیں آخرت یوم قیامت کا حال سنا رہا ہے کہ جب اے لوگو، یعنی دعوت حق کو قبول نہ کرنے والوں، جب تم یوم حشر پہنچو گے اور عذاب کو دیکھ لو گے، اس وقت تمہارا حال یہ ہوگا، یعنی تم میں اتنا شدید خوف طاری ہو جائے گا کہ اگر اس وقت تمہارے پاس دنیا کی دولت، جتنی بھی دولت ہے دنیا میں نے آپ کو مثال دی تھی، جتنا سونا، ڈالرز، دولت، رقم، سارے بینکوں کی دولت اکٹھی ہو جائے، سارے دنیا کا سونا آپ کا ہو جائے، اتنا مزید بھی ہو جائے، تو آپ فوراً دینا چاہیں گے، لے لو بھائی، مجھے یہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے اس عذاب سے نجات چاہیے. یہ خواہش ہوگی.
لفتدوا بہ. دیکھیں اس سے عبرت لینے کی ضرورت ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی آیات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حقیقت بتا رہا ہے کہ تمہاری اس وقت یہ کیفیت ہوگی. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لفتدوا بہ. جنہوں نے رب کی دعوت کو قبول نہ کیا، اگر وہ زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہو اور اتنی ہی اور بھی وہ فراہم کر لیں. دیکھیں بعض وقت جرمانہ بڑا لگ جاتا ہے اور ایک دوسرے سے قرض لینا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر اس وقت تمہارے پاس دنیا کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی ہو تو وہ تم اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. لیکن آج تو ہم کچھ بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں، نہ مال اور نہ جان. اس بات پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری تو یہ حالت ہوگی لیکن تمہارے ساتھ برا حساب ہوگا. اولئک لہم سوء الحساب، برا حساب ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو سریع الحساب بھی ہے، پھر آسان حساب، فحاسبناها حسابا یسیرا، یا آسان حساب. یہ دو قسم کے حساب ہیں وہاں پہ. ایک برا عذاب ہے، سوء العذاب جو یہاں الفاظ آ رہے ہیں، اور ایک آسان حساب ہے. اب سوء حساب، برا حساب کس کے ساتھ ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں من نوقش ہلاک، جس کے ساتھ جرح کی گئی وہ ہلاک ہو گیا. اب یہ سوء الحساب پہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں. سوء الحساب کا معنی کیا ہے؟ برا حساب. برا حساب جس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، جواب نہیں ہوگا. برا حساب ہوگا کہ یہ نعمتیں کیوں تم نے زندگی ضائع کی، کیا دلیل تھی، کیا وجہ تھا، اس کا ہمارے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا. ابھی تو آپ ہیلے بہانے یہ وہ کہ دین تو مشکل ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور یہ فرقہ واریت ہے اور ہم کون سے فرقے میں جائیں اور کیا کریں کیا. یہاں تو آپ ہیلے بہانوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. حق کی طرف دعوت دینے والوں کی دعوت کو آپ رد کرتے ہیں یہاں پہ، لیکن وہاں پہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور آپ کا حساب بہت برا ہوگا. اور برا حساب کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرو. برا حساب صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے رب کی دعوت پر لبیک نہ کہا، رب کی دعوت کو ٹھکرا کے زندگی گزاری. تھوڑا سا اس میں مضمون رہتا ہے، میں اگلی درس میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں گا. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المصیر. للذین استجابوا لربہم الحسنى، ترجمہ سنا دیں. وہ لوگ جنہوں نے رب کی دعوت کو قبول کر لیا ان کے لیے بھلائیاں ہیں. والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر وہ ساری زمین کے دولت کے مالک ہو جائیں اس وقت روز قیامت، ومثلہ معہ، اتنی ہی اور بھی فراہم کر لیں، لافتدوا بہ، تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا. ومأواہم جہنم،
ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد۔ جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔